ان رشتوں میں سب سے مضبوط رشتہ، سب سے نازک رشتہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور سب سے مضبوط رشتہ، سب سے پرانا اور سب سے پاکیزہ رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے، نکاح کا ہے۔ بدل دے میرا دل، بدل دے میرا دل۔ ہمیں اسلامی تعلیمات نکاح کے بارے میں کیا گائیڈ کرتی ہیں وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اس سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہم دیگر رشتہ داروں کی طرح، دیگر رشتوں کی طرح یہ جو ایک سب سے مضبوط رشتہ تھا، آج یہ بھی ہم پامال کر چکے ہیں۔ سب سے قدیم رشتہ کہ جنت کے اندر جو رشتہ قائم ہوا وہ میاں بیوی کا تھا۔ حضرت آدم کا، حضرت حوا کا جو رشتہ ہوا یہ جنت میں قائم ہوا، سب سے پرانا رشتہ ہے۔ اور پھر اسی طرح سب سے مضبوط رشتہ بھی ہے کہ اس رشتے سے کئی رشتے جنم لیتے ہیں۔ ایک نکاح سے، ایک کپل سے کتنے رشتے جنم لیتے ہیں، بہن بھائی کا رشتہ، پھر آگے پوتے پڑپوتے، بیٹے بیٹیوں کا رشتہ، بھائیوں، تو یہ سارے رشتے اسی ایک رشتے سے بنیاد میں آتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس رشتے کو سب سے مضبوط رشتہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر سب سے نازک رشتہ بھی ہے کہ تین الفاظ کی نوک کے اوپر کھڑا ہے۔ تین الفاظ آپ بولتے ہیں تو ساری زندگی کا آپ کا ساتھ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ تو یہ، اور اسی طرح سب سے پاکیزہ رشتہ بھی ہے کہ جو باتیں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں لباس کہا گیا ایک دوسرے کو، کہ جیسے لباس جسم کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے، اس کے عیوب کو چھپاتا ہے، اسی طرح دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کھل کر ہر بات کو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے، وہ کون سا ہے؟ نکاح کا۔ تو اس سے متعلق چند باتیں ہیں۔ تو جیسے دوسرے رشتے پامال ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں اس رشتے کو بھی وہ پامال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو نکاح کا رشتہ ہے اس کی بنیاد ہی ہمارے ہاں غلط پڑ جاتی ہے۔ حالانکہ نکاح ایک عبادت ہے۔ نکاح کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ اسے عبادت کی طرح انسان کو سر انجام دینا چاہیے، جبکہ ہم نے نکاح کو صرف اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا نام رکھ دیا۔ حالانکہ نکاح نفسانی خواہشات تو ضمنی ثانوی درجے کے اندر تو پوری ہو جانی ہی تھی۔ اصل جو نکاح کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، جو صحابہ کی ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کا جب ٹائم ہو جائے تو اس کو مؤخر کیا جاتا ہے، اس کو جلد کیا جاتا ہے۔ عبادت کا جب وقت ہو جائے تو اس کو جلد سر انجام دیا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر اس نکاح جیسی عظیم سنت کو پس پردہ ڈال دیا گیا۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، کہ جو بے نکاحیں ہیں، جن کے نکاح نہیں ہوئے، ان کے نکاح کرواؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ معاشرہ ملعون ہے جس میں بہت زیادہ بے نکاح لوگ ہوں۔ تو آج ہمارے نوجوان کثرت سے ہیں، نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، لیکن نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ بہت سے نوجوان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہماری رسم و رواجات کی وجہ سے وہ نکاح جیسی اس سنت سے دور ہوئے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ ایک دن بھی بغیر نکاح کے رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات، ان کا وصال ہوا تو 7ویں دن انہوں نے نکاح کر لیا۔ 7ویں دن
اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ ان کی اہلیہ کا جب وصال ہوا تو اگلی شام انہوں نے نکاح کر لیا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نکاح کتنا ضروری ہے. اور پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے احادیث میں کہ جب طاعون امواس پھیلا، یہ ایک طاعون تھا جو طاعون ایک وبائی بیماری ہے جو جہاں پہ پھیلتی، جیسے کرونا ہمارے ہاں تھا، تو جہاں پھیلتا ہے تو لوگوں میں پھیلتا جاتا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہیں وہ اس طاعون کی بیماری کے اندر اس دنیا سے چلے گئے. جب یہ طاعون پھیلا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 اہلیاں تھی، تو ایک ہی دن کے اندر ان کا وصال ہو گیا. تو انہوں نے پھر بھی کہا، حضرت معاذ کو بھی وہ طاعون کی گلٹی نکل چکی تھی، پھر بھی انہوں نے کہا کہ میرا نکاح کروا دو، کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے ہاں میں پیش ہوں اور میرا نکاح نہ ہوا. کیونکہ نکاح سے انسان پاکیزگی اختیار کر لیتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی بڑی عمر کے آدمی کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کی اولاد ہی اسے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کہ بچے جوان ہیں، وہ بھی شرما رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے جوان ہیں میں کیسے نکاح کروں. اور بچے بھی جو ہے وہ اس بات کی پریشان ہوتے ہیں کہ والد صاحب کوئی اور بیوی لے آئے تو بچے پیدا ہو جائیں گے، وہ بھی وراثت میں مستحق ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں. حالانکہ حضرات صحابہ تو ایک دن بھی نکاح کے بغیر رہنا نہیں چاہتے تھے. تو اس لیے اس نکاح جیسی سنت کو عام کیا جائے، اس نکاح جیسے عمل کو عام و خاص کیا جائے، اور نوجوانوں کو ترغیب دی جائے. اور زیادہ سے زیادہ جب یہ انسان نکاح کی سنت زندہ ہوگی تو لوگ زنا سے بچیں گے. کیونکہ دیکھیں انسانی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانی جذبات رکھے ہیں. اگر یہ جذبات صحیح جگہ پہ نہیں پورے ہوں گے تو یہ غلط جگہ پہ نکلیں گے. تو آج معاشرے کے اندر زنا کیوں ہے؟ ہر محلے کے اندر زنا عام ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نکاح جیسی سنت اور نکاح جیسے اسلامی حکم کو چھوڑ دیا ہے اور اس کو مشکل بنا دیا ہے. اور اس پاکیزہ رشتے کو ہم نے اپنی طرف سے ایک بالکل غیر محسوس سمجھ لیا ہے کہ کر لیں پھر بھی ضروری ہے، نہ کریں پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، زندگی تو گزر رہی ہے، پہلے گھر بنا لیں، پھر کاروبار لگ جائے، پھر بچہ بڑا ہو جائے، پھر نوکری ہو جائے، پھر بڑا گھر آ جائے، پھر گاڑی آ جائے، اور پھر ہم نکاح کی طرف جائیں گے. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر کمزوریاں ہیں. اور دوسری جو نکاح کے اندر ہمارے ہاں جو ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اس نکاح کو مشکل بنا دیا ہے. جو شادی تھی اس کو سادہ کرنا تھا اور اس کو ہم نے مشکل سے مشکل تر بنا دیا. پہلے تو ہم کرتے نہیں ہیں، اور اگر کرنے کی طرف آتے ہیں تو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ شادی کرنے والا 6 ماہ پہلے ٹینشن میں ہے اور پورے 2 سال بعد میں وہ قرضہ اتارتا رہتا ہے. اتنا مشکل بنا دیا ہے. حالانکہ نکاح اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ سب سے آسان اگر آپ عمل کہیں اسلام کا تو وہ نکاح ہے. پانی پینے کی بھی 6 سنتیں ہیں. کتنی سنتیں ہیں؟ 6 سنتیں. دیکھ کر پیا جائے، بیٹھ کر پیا جائے، اور بسم اللہ پڑھ کر، دیگر سنتیں. لیکن نکاح کے لیے تو آپ کو اتنے اعمال بھی کرنے نہیں پڑتے. اتنا سادہ اور اتنا عام کہ 3 چیزیں. ولی کی اجازت سے آپ ایجاب و قبول کرتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ حق مہر. ایجاب و قبول، ولی کی اجازت ہوئی، ایجاب و قبول ہوا، اور تیسرے نمبر پر حق مہر کہ وہ بھی مؤجل یا معجل، آپ فوری دے دیں یا بعد میں دے دیں، ابھی بھی اگر نہیں ہے. تو یہ صرف ٹوٹل نکاح ہے. اس کے لیے کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 5 منٹ. تو ہم اس کے لیے سال ہا سال لگا دیتے ہیں، یعنی سال ہا سال لگا دیتے ہیں اس 5 منٹ کے لیے. نہ اس نکاح کے لیے ولیمہ سنت تو ہے، بعد نے مستحب کا ہے، نہ وہ ضروری ہے، نہ بارات ضروری ہے، نہ بڑے مجمع کو اکٹھا کرنا ضروری ہے. صرف اتنی سی سنت ہے کہ ایجاب و قبول ہے اور حق مہر ہے، بس آپ کا نکاح ہو گیا. تو اتنی آسان چیز کو ہم نے اتنی بڑی چیز بنا لیا کہ ہمارے نوجوان اس سے دور ہو چکے ہیں.
اور یہ شریعت کا مزاج ہے کہ جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے وہ اتنی ہی عام ہوتی ہے. عبادات کے اندر دیکھ لیں, نماز سب سے ضروری ہے لیکن اسے اتنا ہی آسان رکھا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں, کھڑے ہو کر پڑھ لیں, نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں, اشارے سے پڑھ لیں, لیکن پڑھنی ضروری ہے. تو ایسے ہی نکاح ضروری ہے, اتنا ہی شریعت نے اسے عام اور آسان رکھا ہے, لیکن ہم نے اپنی معاشرتی سرگرمیوں اور معاشرتی رسم و رواجات کی وجہ سے اسے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ہم پھر اس میں گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں. یعنی آج ہم دیکھیں کہ ہماری شادیوں کے اندر 5 کبیرہ گناہ تو عام طور پر پائے جاتے ہیں. ہم جب جمع ہوں گے ولیمے کے لیے تو مخلوط اجتماع ہے. آپ دیکھیں عورتیں بھی سج دنور کر جمع ہوئی ہیں, مرد بھی, نوجوان بھی, بیچ میں صرف ایک پردہ ہے. اور اسی طرح جب موسیقی یہ عام ہے, آپس میں گانا بجانا یہ ہمارے شادیوں کے اندر, نکاحوں کے اندر یہ عام ہو چکا ہے. اور پھر اسی طرح بارات لے جانا یہ عام ہو چکا ہے, اور جہیز یہ عام ہو چکا ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں مرد کے ذمہ تھی. شادی کا جو خرچہ ہے وہ مرد کے ذمہ ہے, جو جہیز ہے, جو گھر کا سامان ہے وہ آپ کے ذمہ ہے, وہ بیوی کے ذمہ نہیں ہے. اس کا جو سارا خرچہ ہے وہ آپ کے ذمہ ہے, لیکن ہم نے وہ بھی بیوی کے ذمہ ڈال دیا اور ان کے لیے بھی اس کی شادی کو مشکل بنا دیا. تو یہ ساری آسان سی باتیں میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نکاح کو عام کریں, اسے زیادہ سے زیادہ آسان بنائیں, اسے سادہ رکھیں. جب ہم سادہ رکھیں گے تو انسانی معاشرے کے اندر یہ سنت زندہ ہوگی, اور اس سنت کے زندہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر پاکیزگی آئے گی, معاشرے کے اندر دین پھیلے گا اور اسلام آئے گا.